بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ رب العزت نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرت ناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا۔ اس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، پھر کس طرح مالک الموت نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بیان کریں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کے سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جیسی قوم نہ اللہ رب العزت نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ رب العزت کا خاص کرم تھا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو دنیا سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ رب العزت کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ پھر ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ رب العزت کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور کچھ عرصہ بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا
کہ یہ جنت کیا ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی اس تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑ کو تراش کر محلات بنانے کے اندر ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی۔ شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد بھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا تو اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے حواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں داخل کیوں نہیں ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ مالک الموت ہے جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد بدبخت مالک الموت سے کہنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد مالک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن مالک الموت نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 مرتبہ سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن قوم عاد اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند و بالا ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے، اور اللہ رب العزت نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا
کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے، تمام کے تمام وادی ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔